اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین آج کی میری ویڈیو کے چند عام نکات یہ ہیں۔ ٹوٹل آج کے 3 پوائنٹس ہیں جس پہ انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے گروپوں میں کہ جی سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، تو ایک تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا میں۔ دوسرا، ہمارا مکمل پلان کیا ہے آگے کا، کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ باقی جو عمل ہونا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب جب تک متحد ہو کے نہیں چلیں گے تو کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میرے علم میں کچھ ایسی کارروائیاں آئی ہیں جس کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے کہ کیش ورتھ کے خاموش مجاہدوں کی خفیہ کارروائیاں۔ تو اس پہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلا جو آج کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، کیا ہم ایک جگہ پہ مل کر کام کر سکتے ہیں، متاثرین کے حقوق کی جنگ ہم سب مل کر لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی ختم ہوئی ہے تو میرے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں سلیم جھمٹ نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں بندے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں فلاں بندے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے ہر بندے کو یہی جواب دیا ہے کہ جی جو بندہ متاثرین کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہتا ہوگا لیکن خلوص نیت سے، تو میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بڑا صاف ستھرا موقف تھا میرا اور اسی موقف کو لے کر میں چل رہا ہوں آج بھی۔ لیکن درمیان میں کیا ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں میرے ساتھ رابطہ کیا اپنا اعجاز انصاری صاحب نے، تو انصاری صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا گروپ کریٹ کیا جائے کہ جس میں 10 لوگوں کو شامل کیا جائے، اور وہ 10 لوگ جو چنے جائیں وہ پبلک کی اوپینین پہ چنے جائیں، جن کو پبلک اپنا نمائندہ بنائے ان کو ہم اپنے گروپ میں ایڈ کریں۔ اچھا، اس پہ میرا جو اس پہ موقف تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر ہم پبلک سے کوئی بھی اوپینین لیں گے تو ہماری پبلک کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے سامنے تمام چیزیں رکھ دینا، آپ اچھائی اور برائی بالکل کھول کر بیان کر دیں ثبوتوں کے ساتھ، پھر بھی وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی ہے کہ اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح، ان کے درمیان ایک بارڈر لائن ضرور ہوتی ہے جس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھائی اور برائی کے درمیان، یہ 3 چیزیں میں آپ بالکل اس کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرا موقف جو ہے وہ چٹان کی طرح جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، اس سے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، اور میرے موقف کو آپ جہاں پہ مرضی ہے چیلنج کر کے دیکھ لیں۔ اچھائی برائی، غلط صحیح، حلال حرام، ان کے درمیان ایک بارڈر لائن ضرور ہوتی ہے۔ جب اس کو آپ حد کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حلال سے چلتے چلتے اگر وہ بارڈر لائن کراس کریں گے، جو حدیں اسلام نے مقرر کی ہیں اس کو اگر آپ کراس کر جائیں گے تو آپ حرام کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ صحیح والی سائڈ سے چلتے چلتے جب بارڈر لائن کراس کریں گے تو غلط والی سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو ٹھیک اور غلط ہے، اسی طرح مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جو بارڈر لائن ہوتی ہے نا اس کو ہم نے آبزرو ضرور کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس بارڈر لائن کو آبزرو ہی نہیں کر سکتا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر ہم پبلک سے اوپینین لیتے تو وہ 10 بندے صحیح نہیں چنے جانے تھے۔ تو میں نے انصاری صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں کہ 10 بندے جو ہے وہ 10 کیا میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں گروپ میں، تو ان میں سے ایکٹیو لوگ جو ہے ہم دیکھ لیں گے، اور بندوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان کی کارکردگی کی بنا پہ ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہوں گے ان کو گروپ میں رکھیں گے، جو نہیں کرنے والے ہوں گے، جو انٹرسٹ نہیں لیں گے، ان کو ہم گروپ سے ریموو کر دیں گے۔ تو میں اسی پلاننگ پہ چلتے چلتے آج کم از کم یہ سمجھ لیں کہ 20-25 دن ہو گئے ہیں وہ گروپ کریٹ کیے ہوئے ہمیں، اور اس میں جو لوگوں کی دلچسپی تھی وہ بھی دیکھ لی، انصاری صاحب نے بھی اس کو دیکھ لیا، اور پھر ہم نے اس پہ کچھ ایکشن بھی لیے، کچھ لوگوں کو ہم نے ریموو بھی کیا۔ تو اسی پہ ہم پلاننگ کرتے آ رہے ہیں۔
لیکن ابھی بھی ہماری جو پلاننگ چل رہی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، ایک اپلیکیشن تیار کی گئی، اس کو پھر گروپوں میں شیئر کیا گیا، اس پہ کچھ لوگوں نے اپلیکیشنز فارورڈ بھی کی. تو یہ ہمارے جو پلان تھا اس کا یہ سیکنڈ فیز تھا. اب میں آپ کے سامنے ٹوٹل پلان رکھ دیتا ہوں کہ جی ہمارا مکمل پلان کیا ہے اور کس کے مطابق ہمیں یہ چلنا تھا، اور اس پلان کے ٹوٹل جو ہے وہ فیز کتنے تھے. تو اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جی. آپ اس کو مناسب سمجھیں تو اڈاپٹ کریں، نہیں تو ظاہر ہے کہ اکیلے سلیم جمٹ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، یا اکیلے کسی بھی لیڈر نے کچھ نہیں کرنا ہے جب تک پبلک کی پاور ساتھ نہیں ہوگی. سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ہے ٹیبل ٹاک. ٹیبل ٹاک پہ ہم گئے، ٹیبل ٹاک ہم نے کر کے دیکھ لی. ٹیبل ٹاک پہ ہمیں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. رسپانس ایک ہی تھا کہ جی میرے اکاؤنٹ اوپن ہونے پہ میں دوں گا، اس سے پہلے میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو کوئی چیز آپ کو کہیں پہ نظر نہ آتی، لیکن بہت سارے اشارے آپ کو ایسے مل رہے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں کہ جی ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور وہ جہاں پہ انہوں نے دینا ہے، جہاں پہ تقسیم کرنا ہے، وہاں پہ تقسیم بھی کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا فیز جو ہے وہ ہمارا اپلیکیشنز کا فیز تھا کہ اپلیکیشن ہمیں دینی ہے. کس لیے اپلیکیشن دینی ہے؟ اپنے اکاؤنٹ کے لیے، اپنے حقوق کے دفاع کے لیے آپ نے اپلیکیشن دینی تھی. وہ آپ نیب میں بھی اپلیکیشن دے سکتے تھے. وہ آپ ایک ہینڈ ریٹن اپلیکیشن جو ہم نے تیار کی تھی، اس میں کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو اپلیکیشن دینی چاہیے، چیئرمین نیب کو دینی چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو دینی چاہیے، آرمی چیف کو دینی چاہیے. تو اس طرح کے بہت سارے آپشنز اس میں آئے تھے. تو ایک کمپریہنسو قسم کی اپلیکیشن میں نے تیار کر کے وہ بھیجی. اس پہ بھی کچھ کام ہوا، لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں، اور کچھ ابھی بھی لوگ دے رہے ہیں اس میں اپلیکیشنز. یہ ہمارا سیکنڈ فیز چل رہا ہے. تو تھرڈ فیز جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جی کرپٹ لیڈرز جتنے ہیں، اب ان کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے کرپٹ لیڈرز ہیں جنہوں نے متاثرین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، متاثرین کو انہوں نے جان بوجھ کے متاثرین بنایا اور متاثرین بنانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، ایسے تمام لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا تھرڈ فیز ہوگا. ابھی اس کو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ہے، اس پہ ورکنگ جاری ہے، ہوم ورک ہو رہا ہے. اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ گروپوں میں بھی شیئرنگ کی جائے گی، اور کرپٹ لیڈرز کے خلاف بھی ہم انشاءاللہ کارروائی کریں گے. فورتھ جو ہمارا فیز ہے اس میں بہت سارے دوستوں کی یہ رائے تھی کہ جی ایف آئی آر کا سلسلہ سٹارٹ کیا جائے. مختلف تھانوں میں، مختلف شہروں میں لیڈرز گروپوں کی صورت میں جائیں اور ایف آئی آرز کروائیں. تو اس پہ جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی جب اکاؤنٹ سیف صاحب کے اوپن ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو اپنا موقف بتا رہا ہوں کہ فورتھ فیز ہمارا جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوگا جب اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے اور لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم سیف صاحب کے خلاف ایف آئی آرز کروائیں گے. یہ میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پھر ہمارا فورتھ فیز سٹارٹ ہوگا کہ آج تو ان کے پاس بہانہ ہے جی میرے اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہیں. اس وقت ان کے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ اس وقت یہ کیا کہیں گے کہ جی ہم کیش ورتھ سے دے رہے ہیں. اگر وہ کیش ورتھ کا بہانہ اس وقت بنائیں گے نا تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا اس وقت، اور پھر ہم ان کے خلاف اس وقت جائیں گے کہ جی کیش ورتھ کو ذرا سامنے لائیں نا، کون چلا رہا ہے کیش ورتھ کو، اور کون اس کا بنانے والا ہے، کون اس کو اون کرتا ہے. تو یہ بات اس وقت ہوگی جب اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد بھی انہوں نے اگر کسی کو اکوموڈیٹ نہ کیا تو پھر ہم انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ ہمارا فورتھ فیز ہوگا. ففتھ فیز جو ہے ہمارا وہ فزیکل ایکشن ہے. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اب اگر رسپانس نہیں ملتا ہے تو پھر پبلک کو ہم اوپن کر دیں گے. پبلک کے لیے فزیکلی آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں، فزیکلی آپ کہیں پہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے سامنے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، لیکن پرامن احتجاج ہوگا انشاءاللہ، وہ ہم ففتھ فیز میں جا کے وہ ہم کریں گے. تو یہ ہمارا ایک پورا روڈ میپ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا دوسرا پوائنٹ. اور ابھی ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے آج کی ویڈیو کا جی کہ کیش ورتھ کے جو خاموش مجاہد ہیں وہ کس طرح کارروائیاں کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا پرسنل پہ، انہوں نے مجھے چیزیں کچھ میرے نالج میں لائے وہ کہ جناب ہمارے ساتھ ایک ان نون بندے نے رابطہ کیا ہے. اس نے ہمیں کہا ہے جی کہ میں آپ کے جو بی فار یو کے پیسے ہیں وہ واپس دلوا سکتا ہوں آپ کو. تو اس نے بڑا اعتماد دلوایا، تو اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ ملیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے تقریباً 3-4 بندوں نے اپروچ کی ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں. ان نون نمبر سے کال آتی ہے، یا کم تھوڑا بہت جاننے والا جو بندہ ہوتا ہے کسی ریفرنس سے وہ کال کر لیتا ہے کہ جی آپ مجھے ملیں، جی آپ کے جو بی فار یو کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کو میں نکلوا کے دے سکتا ہوں. تو وہ بندہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بڑا کوئی سورسفل بندہ لگتا ہے کہ جو مجھے میری رقم جو ہے وہ واپس دلوا سکتا ہے.
تو جب ان کے درمیان ٹائم طے پا جاتا ہے کہ جی ہم مل سکتے ہیں کسی جگہ پہ، تو وہ ٹائم طے پا گیا، اس پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں وہ بندہ امپریس کرنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ جی میرے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے جو سیف الرحمان صاحب کے بہت قریب ہے، تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو آپ کا جو B4U کی رقم ڈوبی ہوئی ہے وہ واپس دلوا سکتا ہوں۔ تو وہ بندہ، اب لازمی بات ہے کہ آگے سے یہ تو نہیں کہے گا کہ جی نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ بندہ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے میں بالکل مجھے پیسے چاہیے جی، میری رقم جو ڈوبی ہوئی ہے وہ آپ واپس دلوائیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بندہ کون ہے، تو وہ کون نکلتا ہے آگے سے، وہ بندہ وہی کرپٹ لیڈر نکلتے ہیں آگے سے کہ جن کے بارے میں ہم کرپشن والی لسٹ بنا رہے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو پھنسایا۔ تو جب اسے یہ ساری گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کے بڑا قریب ہے، تو وہ آپ کی جو رقم ڈوبی ہوئی ہے وہ واپس دلوا سکتا ہے۔ تو اب اس پہ سوال اٹھتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے بتائیں جی مجھے کیا کرنا ہوگا، اب میں کیا کروں؟ تو وہ بندہ اس کو کہتے ہیں آپ اپنا ID پاسورڈ جو B4U کا ہے وہ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس دلوا سکتا ہوں۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس پہ کیش ورتھ میں آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا، اس میں آپ کو ڈپازٹ کرنا ہوگا، جو کیش ورتھ کی پالیسی ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ کام کریں گے تو آپ کی جو رقم ڈوبی ہوئی ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی۔ تو اس پہ ان بندوں نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ کچھ چل رہا ہے، اس طرح کی کاروائیاں چل رہی ہیں فیملی کے اندر، تو اب ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا جی اب آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر سوٹ کرتا ہے تو آپ جائیں ان سے ملیں، ان لوگوں کی بات سنیں، اور ان کے جو ان کا طریقہ کار ہے اس پہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ہم تو شروع سے یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جہاں سے مرضی گھما کے لائیں گے، آپ کو کہاں پہ انہوں نے لے کے جانا ہے، آپ کو انہوں نے کیش ورتھ میں لے کے جانا ہے۔ طریقہ کار کیا ہونا ہے؟ طریقہ کار وہی ہونا ہے کہ جی آپ اس میں پہلے ڈپازٹ کروائیں 25%، اس کے بعد ہم آپ کو وہاں سے اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو یہ کہانیاں کتنی سنا کے لا رہے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جی ہمارے پاس تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تو بڑے لوگ جوائن ہو رہے ہیں، جی ہمارے پاس تو سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے، 24 گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں، جی بڑی مصروفیت ہے، جی ہمارے پاس تو بہت لوگ آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ پبلک خود بخود ان کے پاس جوائننگ کے لیے جا رہی ہوتی، انٹرسٹ شو کر رہی ہوتی، تو کیا یہ خفیہ کاروائیاں کرنے کی ان کو ضرورت تھی؟ اس طرح کی خفیہ کاروائیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو۔ آج یہ خفیہ کاروائیاں کرنے پہ اسی لیے آئے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو خفیہ رابطے کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہی یہ ہے کہ لوگ کیش ورتھ کی طرف اب جا نہیں رہے ہیں، لوگ ان کی باتیں مان نہیں رہے ہیں، لوگ ان کے جو بتایا ہوا طریقہ کار ہے، جو روڈ میپ ہے اس پہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ زہر اگلتے ہیں ہمارے خلاف، اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کاروائیاں کر کے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کے رابطے کر کے خفیہ رابطے کرتے ہیں، سیف الرحمان صاحب کو پیغام دیتے ہیں جا کے جی سیف الرحمان صاحب خود جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جی ان کا ہاتھ ہی ہے اس کے پیچھے، جی بس آپ آ جائیں، جی آپ یہاں پہ اکاؤنٹ لگائیں، آپ 25% جمع کروائیں تو آپ کو آپ کی ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس مل جائے گی۔ تو بھائیو یہ ہے مکمل ان کا طریقہ کار، یہ گھس بیٹھیے ہیں، یہ بالکل جو ان کے کیش ورتھ کے خاموش مجاہدین ہیں وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے ان کی کاروائیاں رکھی ہیں۔ اور یہ میرے پاس سورس رپورٹیں ہیں، اس طرح کی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کی کاروائیاں یہ کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ رابطے کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے، میرے ساتھ خود لیڈرز نے رابطہ کیا ہے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں، آپ اسی سے آپ کو اکوموڈیشن ملنی ہے، ورنہ آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، نہ میں آپ کی کسی بات میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو موقف ہے ہم انشاءاللہ اسی پہ قائم دائم ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان غریبوں کا دکھ درد جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سلیم جھمٹ چکوال۔